دو میاں بیوی مذاق کی سزا۔ دو میاں بیوی تھے جو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ گاؤں سلطنت کے پاس ہی آباد تھا۔ وہ اتنا چھوٹا سا گاؤں تھا کہ اس جیسا کوئی اور گاؤں نہ تھا۔ اس گاؤں میں صرف چند مکان بنے ہوئے تھے، مگر اس گاؤں کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کہتے کہ راجہ مہاراجاؤں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی سلطنت میں اپنے محل پہ لگا دی، مگر اس گاؤں کی خوبصورتی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بوڑھی عورت سلطنت سے آ رہی تھی اور سفر کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اسی گاؤں میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کو رکی اور اپنے جھولے میں سے ایک چھوٹا سا کٹورا نکالا اور اس میں وہ سکے جمع کر رہی تھی، کیونکہ وہ آدمی اپنے گھر کے باہر اپنے بچے کو کھلا رہا تھا، اس کے ساتھ بڑا خوش ٹھہرا تھا۔ دور ہی سے دیکھتا ہے کہ بوڑھی عورت ایک کٹورے میں کچھ چمنیاں ڈال رہی ہے۔ وہ اس بوڑھی کے پیچھے جا کے ٹھہر گیا اور اس کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بوڑھی کو کہا کہ یہ کیا تم چمنیاں جمع کر رہی ہو؟ ایسے وہ بوڑھی کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگ گیا کہ دیکھو تو صحیح، اس گاؤں میں ڈھلتے سورج کی کتنی خوبصورتی ہے، یہ گاؤں کتنا ہرا بھرا اور خوبصورت ہے، اور تم یہاں پہ ٹھہر کے اپنا کچرا مچرا نکال رہی ہو اور اس کو جمع کر رہی ہو، اس سے ہمارے گاؤں کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ تو اس نے اس بوڑھی کو اس گاؤں سے نکال دیا۔ بوڑھی نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور کہا کہ تمہیں تمہاری غلطی کا ایک دن ضرور احساس ہوگا۔ اس بوڑھی کے گاؤں چھوڑتے ہی اس کی بیوی کی اچانک سے طبیعت بڑی خراب ہو گئی۔ اس کے سر میں بہت درد پڑ گیا۔ گاؤں میں گیا، سلطنت میں گیا، دوسرے گاؤں، پڑوسی گاؤں، ہر طرف گھوم پھر کر تھک گیا، مگر کہیں پر بھی اس کو اپنی بیوی کے لیے میسر علاج نہیں مل پا رہا تھا۔ جس وید کی اس کی بیوی نے دوا کھائی، کسی کا کوئی اثر اس کی صحت پہ نہ ہوا۔ دن بدن اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر میں وہ نوجوان پچھتا رہا تھا کہ یہ اس بوڑھی کی بد دعا ہے مجھے، جو میری ہری بھری زندگی پہ متاثر ہو گئی۔ وہ نوجوان پاگلوں کی طرح اس بوڑھی کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ گیا، مگر وہ بوڑھی اسے کہیں بھی نہ ملی۔ نوجوان بڑا پچھتا رہا تھا کہ میری غلطیوں کی سزا میری بیوی کو مل گئی۔